ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ای سی ایل سے نام ہٹائے گئے ہیں، نیب اور ایف آئی اے کے کہنے پہ یہ نام ڈالے گئے تھے، اس کا ریشنل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کی حکومت کے پاس یہ تمام نام نکالنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ اس سے پہلے جو ہمارا دور رہا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک، میں خود کیبنٹ کا ممبر تھا، باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی تھی اے سی ایل کی، اور نام کیبنٹ کے سامنے لائے جاتے تھے۔ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس شخص کا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ ملک سے بھاگ سکتا ہے اور اسے ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے، اور باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے وہ نام جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ڈالے جاتے تھے۔ پچھلے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مقدمات اپوزیشن کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہمارے بھائی فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ کی طرح ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، انہی کے شہر سے ہیں، کہ جا رہے ہوں ان کی گاڑی سے ہیروئن نکل آئے اور اس کے بعد جناب یہ جیل میں ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، محکمہ ہیروئن بھی ڈالے گا، ان کو اندر بھی کرے گا، 2 سال ضمانت بھی نہیں ہونے دے گا، نام بھی ای سی ایل پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ کام نہ ہمارے دور میں ہوا ہے، نہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کام سارے ان کے دور میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سینئر ترین لیڈرز کے اوپر اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، جیسے میں نے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہا، ان کے اوپر کیا ہے، یعنی آپ کی بھی ہنسی نکل جائے گی۔ مقدمہ رانا صاحب پہ یہ ہے کہ افغانستان سے کچھ افغانی ہیروئن لاتے ہیں، فیصل آباد میں رانا صاحب کو دیتے ہیں، رانا صاحب لاہور جا کے پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی فیصل آباد سے لاہور تک کے سفر میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور آگے پھر صرف معاملہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو نہیں ہے، کیسز تو اور بھی بہت سنگین قسم کے۔ عادل بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنانے والے تو وہی ہے نا، نہ رانا ثناء اللہ کے پیچھے کوئی بندہ پکڑا گیا کہ جناب لا کون رہا ہے ہیروئن، نہ آگے کو پکڑا گیا کہ آگے کون لے کے جا رہا ہے۔ ایک اکیلے بندے پہ مقدمہ، نہ کوئی برآمدگی، نہ کچھ۔ ان کی گاڑی آج تک وہ جناب گوانٹی نارکوٹکس کے قبضے میں ہے، اس کی سپرداری نہیں ہو رہی۔ اب مجھے یہ بتائیں کس طرح کے مقدمات کو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سنجیدہ سر؟ یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ جو رانا صاحب کا کیس ہے، رانا صاحب کا کیس تو کمزور ہے، رانا صاحب کا کیس دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن جو دیگر کیسز ہیں، لیکن جو دیگر نہیں، میں تو بول رہا ہوں یہ بات، لیکن میں جو دیگر کیسز ہیں وہ تو اور نوعیت کے ہیں، وہ تو پرانی حکومتوں نے جو ایک دوسرے کے اوپر مقدمے چلائے ان کے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر نیب اور ایف آئی اے نے نام ڈالے تھے، ان کی کیوں ای سی ایل سے نام نکال دیے گئے؟ دیکھیں جی، ہر بندہ اپنے کیس کا مقدمات کا اور کیسز کا سامنا کر رہا ہے، کوئی یہاں سے فرار نہیں ہو رہا۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب کیسز کی جو نوعیت ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے ذاتی انتقام ہے، ایک تو ان کیسز کا بیس کمزور ہے، دوسری بات کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ای سی ایل میں نام ڈالے جاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے ڈالے جاتے ہیں، اور پروسیس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پروسیس کو بائی پاس کیا، میں اس کا جواب ان سے لے لیتا ہوں، لیکن کیس کمزور ہے یا کیس مضبوط ہے کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ احسن اقبال صاحب کا کیس ہے۔ میں صرف ایک اور مثال لے لیں، مجھے فاروق صاحب کی جی، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے، ضمانت میں نارملی کیس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کیس میں سعد رفیق صاحب کا بھی ساتھ رکھ لیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اپنے ضمانتوں کے فیصلوں میں لکھا ہے کہ کس بنیاد پہ یہ کیس بنایا آپ لوگوں نے، کوئی آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، کس بنیاد پہ۔ اوکے چلیں فاروق حبیب صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ای سی ایل پہ نام اس طرح ای سی ایل پہ نام ڈالیں آپ نے کہ ذاتی دشمنی اور سکور سیٹل کرنے کے لیے ڈالا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ نام اب نکال دیے۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر نہ تو پاناما کیس ہم نے بنایا تھا، نہ نیب کی شہباز شریف کے اوپر ٹی ٹیوں کا کیس تھا وہ ہم نے بنایا تھا۔ بنیادی طور کے اوپر مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف جو کہ 4 ہفتوں کی علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تھے وہ ملک میں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ شہباز شریف کی گارنٹی تھی انہوں نے لے کر آنا تھا۔ شہباز شریف نے آتے ساتھ پہلا این آر او اپنے آپ کو دیا، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن حلف اٹھایا، اس دن ڈاکٹر رضوان کو جبری چھٹی پہ بھیج دیا گیا جو ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے لاہور کے جو تفتیش کر رہے تھے، باقی ساری نچلی ٹیم کو کراچی ٹرانسفر کیا۔ ایف آئی اے کا اسپیشل پروسیکیوٹر جو اس کیس کو فالو کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں پہلا این آر او تو انہوں نے یہ دے لیا، دوسرا این آر او یہ ہے انہوں نے اپنے 100 سے زائد لوگوں کو ای سی ایل سے باہر نکال دیا۔ جس پروسیس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تمام پروسیس فالو ہوئے ہوئے ہیں، کیبنٹ کی اپروول سے داخل ہوئے ہیں، متعلقہ اداروں کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہے چاہے نیب ہے۔ مجھے بتائیں یہاں پر کہاں نیب نے کہا ہے کہ نام کے ایف آئی ای سی ایل سے نکال دیں، یہاں کوئی عدالتی حکم نامہ یہ لے کر آئے ہیں۔
صرف بنیادی معاملہ کیا ہے؟ ہم یہی تو بات کہتے ہیں، جس نے ملک لوٹا ہوگا، جس نے اقتدار میں پیسہ بنایا ہوگا، کرپشن کی ہوگی، اس کے کیسز ہوں گے، جب وہ اقتدار میں آئے گا سب سے پہلے آگے وہ اپنے کیسز بند کرے گا، ساتھ میں جو اس کا گینگ ہے جس نے ان کو لوٹ مار میں مدد کی ہوگی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے؟ ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے فاروق صاحب، کیا آپ اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے؟ ہم تو سن لیں نا، سن لیں، ہم تو اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے ڈے ون سے۔ ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، ہم تو ان کو بھی یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں، ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ NICL کیس میں ظفر قریشی کو ٹرانسفر کیا تھا FIA کے، انہوں نے حسین اصغر کو GP بھیج دیا پیپلز پارٹی نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس وقت انٹروین کیا تھا، ان کی ٹرانسفروں کو رکوایا تھا، انہی افسروں سے جو تفتیش کر رہے تھے کیس کا چلان جمع کروایا تھا، ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا۔ یہاں یہ کیسے ڈاکٹر رضوان کو بھیج سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، بطور وزیر اعظم جو ہے وہ جا کر شہباز شریف پیش ہونا FIA کی عدالت میں، جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، جو آج تک نہیں بتا سکے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کیسے آ گیا، باقی 13 ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 12 ارب مزید کیسے آ گیا، ٹوٹل 16 ارب روپے کا کیس ہے۔ سلمان شہباز آج ملک سے باہر ہیں، علی عمران آج بھی ملک سے باہر ہیں، نواز شریف ملک سے باہر ہیں، ان کے بچے ملک سے باہر ہیں، مریم کا نام ECL میں نہ ہوتا، یہ بھی ضمانت لی ہوئی تھی عدالت سے، یہ بھی ملک سے باہر ہوتی۔ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ملک سے باہر نہیں جانا انہوں نے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وزیروں نے اقامے لیے ہوئے ہیں، احسن اقبال کے پاس اقامہ، خواجہ آصف کے پاس اقامہ، نواز شریف بطور وزیر اس کا جواب لے لیتے ہوئے تھے۔ یہ یہاں ان کی کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع پاکستان کے تھے، اقامے بیرون ملک کے لیے ہوئے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو ECL پہ ڈالا اور ملک سے جانے نہیں دیا۔ یہ انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہمارے اوپر، ہماری جماعت پہ، کہ اس کے نتیجے میں مریم بی بی ایک بہترین مزاحمتی لیڈر کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں ابھری ہیں۔ انہوں نے اپنا نام بنایا پاکستان کی سیاست میں۔ وہ اپنے ہمت اور اپنی بہادری اور جرأت کی بنیاد کے اوپر، اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ایک مضبوط ترین اور بہادر باہمت شخصیت اور لیڈر کے طور پہ ابھری ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مجھے تھوڑا ٹائم ایک منٹ، یہ ڈاکٹر رضوان شان کی جو بات کر رہے ہیں، ہم نے ڈاکٹر رضوان کو نہیں ہٹایا، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، وہ گئے ہیں تو اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ 3.5 سال آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ فرد جرم کیوں عائد نہیں کیا آپ نے؟ آخری دن عائد ہونی تھی جس دن آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو یہ ایک میڈیا سٹنٹ ہے کہ اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، ورنہ وہ 3.5 سال پہلے نہیں 10 دفعہ پہلے بھی مختلف مقدمات میں ان پہ آپ دائر کر چکے ہیں، بلاتے کسی اور مقدمے میں اور بلایا صاف پانی میں، پکڑ لیا آشیانہ میں۔ یہ فرد جرم عائد کرنا مجھے یہ کنکلوڈ کرنا ہے سر، اگر آخری بات یہ کر دوں جناب، یہ جی کمپلیٹ کریں جلدی، میں نے پھر یہ تو کہانی ہے نا، مقصود چپڑاسی اور کلفی اور فلودہ، یہ 3.5 سال سے لوگ سن چکے ہیں، اب ان میں دم نہیں رہ گیا۔ آپ کو نئی بات کریں جو آپ کوشش کر رہے ہیں، نئی بات ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اگر بریف کامنٹ کر دیں کہ کیا مریم صاحبہ اپنا پاسپورٹ لے کے، وہ کہتی ہیں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، کیا لنڈن جائیں گی یا نہیں؟ میری معلومات کے مطابق تو لنڈن جانے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، فی الحال پروگرام ان کا عمرے کی ادائیگی ہے، اور واپس آ جائیں گے اس کے بعد۔ اس کے بعد میرا خیال ہے ان کا کوئی فی الحال آگے جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ رائٹ۔